اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ہو گئی ہیں ختم۔ فدق کے سلسلے سے جو ایک ہسٹری ہے اور اس میں جو بہت سی باریکیاں ہیں اور ان چیزوں پر جو کئی سالوں سے لوگوں نے بہت سی اپنے طرف سے باتوں کو پیش کر کے اس کو دبانا، چھپانا، ڈھکنا چاہے جس طریقے سے بھی، بہرحال ان تمام باتوں کو بہت ہی احسن انداز میں آشکار کیا جا رہا ہے۔ ایک بات ہے جو آپ تک رکھ دی جا رہی ہے اور فیصلہ خود انسان کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے عقل مند بنایا ہے، یا یوں کہوں کہ اللہ نے اسے انسان بنایا ہے۔ انسان ہے تو انسانیت دکھائے گا، انسانیت اس کے اندر ہوتی ہی ہے، وہ فیصلہ منظر کو دیکھ کر کے خود کر لیتا ہے۔ تو گفتگو آپ تک پہنچا رہے ہیں، منظر کشی بالکل پیش کر رہے ہیں، سمجھ لیجیے۔ اور ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد اگر کہیں سے بھی یہ بات آئے کہ تعصب ہے یا، تو اس کو ذرا کوشش کیجئے گا کہ تعصب ہٹا کر کے ایک فیکٹ ہے جو باتیں پیش کی گئی ہیں، اور وہ ہر کتاب سے ہے، چاہے وہ شیعہ مسلک ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے دیگر اور بھی کچھ لوگ ہوں جنہوں نے فدق کے بارے میں سنا، لکھا، پڑھا۔ آپ بھی ذرا اس کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ اور عالی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب۔ روبرو کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا ذوالفقار صاحب، گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ پچھلے روز یہ گفتگو ہوئی اور مولانا ذکی صاحب نے یہ بات کہی کہ جب حاکم نے گواہ کہا کہ گواہ لے کے آئیے، گواہ لے کر کے آئیے، تو گواہ کے طور پر امام علی علیہ السلام، امام حسنین علیہ السلام اور ایک غیر معصوم شخصیت جس کا تاریخ نے نام لکھا ہے ام ایمن۔ یہ ام ایمن ہیں کون اور ان کو کیوں گواہ کے طور پر لایا گیا، جبکہ شہزادی کی اور بھی کنیزیں تھیں، یعنی اور بھی لوگ تھے، رشتہ دار تھے، بنی ہاشم تھے، بالخصوص جناب فضہ خود ان کی کنیز تھیں، تو ان کو نہ لا کر کے اور دیگر خواتین کو نہ لا کر کے ام ایمن کو پیش کیا گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ اسلام میں یہ شرط ہے جی کہ جو گواہی دینے کے لیے جائے وہ ماجرے کو بے عینی دیکھا ہو، ہاں، آنکھوں سے اس نے دیکھا ہو، آئی وٹنس جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ آنکھوں سے اس نے دیکھا ہو اور یقین سے گواہی دے۔ میں نے سنا ہے، میں نے سوچا ہے، مجھے لوگوں نے بتایا ہے، ایسی گواہی نہیں چلتی ہے۔ دوسری بہت اہم وجہ تھی جو خود جناب ام ایمن نے جب گئی ہے گواہی دینے کے لیے تو خود انہوں نے پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دربار میں جو لوگ موجود ہیں میں ان سے گواہی دینے سے پہلے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ اچھا، سوال۔ جب تک آپ تصدیق نہیں کریں گے میں گواہی نہیں دوں گی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو کہیے کیا بات آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہتے آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے یا نہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے لیے فرمایا ہے کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ جب تک انہوں نے ہاں نہیں کہا انہوں نے گواہی نہیں دی۔ اچھا، یعنی لوگوں نے ہاں کہا، جی، ایک جنتی عورت آئی ہے گواہی دینے کے لیے۔ جب کہا آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ کہا ہم نے سنا ہے کانوں سے کہ اللہ کے رسول نے آپ کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی اسی رسول نے جس نے کہا لا الہ الا اللہ، جی، جس نے اسلام پہلا، اس نے ہی کہا ہے کہ یہ ام ایمن ان لوگوں میں سے ہے جو جنتی ہیں، گارنٹی ہے کہ جنت میں جائیں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اور اب کہتے اس سے انہوں نے یہ نتیجہ لیا کہ اس کا مطلب یہ کہ میں اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ ٹھیک ہے، جنتی ہونے کا ایک مطلب ہے، دیکھیے، ہاں بالکل، وہ مطلب یہ کہ میں کبھی بھی کوئی اپنے مقصد کے لیے کسی کے لیے بھی اللہ کی معصیت نہیں کروں گی۔ ہاں، جنت میں برائی کیسے جائے گی؟ کیسے جائے گی؟ صحیح۔ اب انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فدق فاطمہ کو لکھ کے دیا۔ یعنی تحریر ہو رہی تھی اور ام ایمن کھڑی تھی۔ ہاں بالکل، آئی وٹنس ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اتنے لوگوں کے درمیان جو آپ کا سوال تھا کہ وہ کیوں لے گئے، بہت واضح جواب ہے۔ جناب ام ایمن نے خود جا کر دربار میں بتایا ہے
دوسری بات یہ ہے کہ جس کے رسول گارنٹی لے اس سے بڑھ کر کوئی صدیق ہو سکتا ہے نہیں، سچائی ہو سکتی ہے. صحیح. تو ام ایمن کو لے جانے کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آئی وٹنس تھی. دوسری یہ کہ ان کی جو ہے ان کے کردار پر، ان کے اعمال پر، ان کی زبان پر خدا کے رسول کی مہر ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، جی، سچ سے کام لیں گے. اچھا اب یہ واقعی یہ جو بات ہے ہم ہر فقہ میں موجود ہے. حاکم نے جب اقرار کروا لیا جائے کہ آپ جانتے ہو کہ سچ ہے معاملہ، تو اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو فیصلہ سنانا ہے. ہاں بالکل صحیح. اس کے باوجود ہوا کیا؟ اس کے باوجود ریجیکٹ کر دیا گیا ہے ساری گواہیوں کو. بالکل ایک طرفہ معاملہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ حق اور باطل کا ہے. صحیح. اسی لیے فدق معیار ہے اس بات کا. فدق نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں جو پردہ پڑ گیا تھا اسے باہر نکال دیا کہ ایک طرف شہزادی کونین ہے جن کی صداقت، جن کی عصمت، جن کا رتبہ، اور ایک طرف ان کے دشمن ہیں. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کس کے ساتھ کھڑے رہنا. صحیح بات. صحیح. آیا پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ، کردار کے ساتھ، آئے قرآن کے ساتھ، رسول کے ساتھ کھڑے رہنا ہے یا کسی اور کے ساتھ کھڑے؟ یہ آپ کو سوچنا ہے. یہ عالم اسلام خود سوچے. ہاں بالکل. جی ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں کہ ایک بام دو ہوا. ہاں. آپ غور کیجئے کہ جب ام ایمن نے گواہی دی تو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا گیا کہ خواتین کی گواہی قبول نہیں ہے، ان کی گواہی آدھی ہے، قبول نہیں ہے. اچھا. ٹھکرا دیا. اچھا میں تھوڑا سا 1-2 دن پہلے آ جاؤں. 2 دن پہلے جس موقع کے اوپر اسی دربار میں یہ آواز بلند ہوئی کہ ہمارے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ ہم میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ سب ترکہ ہے اور امت کے لیے ہے، اور اس پر ہم انبیاء جو ہے کسی قسم کی میراث. پوچھا کہ یہ کس سے فرمایا رسول اللہ نے؟ انہوں نے لا کے اپنی بیٹی کو پیش کر دیا کہ دیکھیے یہ رسول کی زوجہ ہے، انہوں نے فرمایا ہے. اچھا. آپ ملاحظہ فرمائیں، پہلے خلیفہ نے اپنی بیٹی کو پیش کر دیا. ملاحظہ فرمائیں کہ عورت کی گواہی فدق کے لیے قبول نہیں ہے. یہ تو ہنسنے والی بات ہے، ایک مذاق سا لگ رہا ہے. جی عورت کی گواہی فدق کے لیے قبول نہیں ہے، لیکن حدیث جعلی اس کے لیے ہاں وہ تو گواہی قبول ہے. اچھا جس بات کو بیس بنا کے ریجیکٹ کیا کہ بھئی ان کی گواہی، علی علیہ السلام کی گواہی کیوں قبول نہیں؟ کیونکہ ان کے فیور میں جائے گی بیوی کے. ہاں گھر والے ہیں، شوہر ہیں. تو یہی بات یہ حدیث جو ہے آپ کی بیٹی سنانی تو آپ کے فیور میں نہیں جا رہی ہے. فیور میں. تو بھائی وہ یہ جو محاورہ ہے جی وہ کیسا صادق آ رہا ہے کہ وہ دیکھو ایک ہی چھت ہے، 2 ہوائیں چل رہی ہیں. مولانا صاحب نے کہا بالکل صحیح کہ وہ ایک طرفہ معاملہ تھا. ان کو اپنی بات ثابت کرنی ہے، چاہے سیدہ کی توہین ہو جائے، رسول اللہ کی ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر. ناظرین یہ تمام باتیں جو آپ سن چکے اور آپ بہت کچھ سمجھ رہے ہوں گے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، اس لیے کہ میں ذرا سا فیل کر رہا ہوں اس بات کو کہ جس کے والد کو لوگ جھک جھک کے سلام کر رہے ہوں اور اس کے خانوادے، اس کے گھر والوں کا احترام، اور ایک ہی دن ایسا ہو جائے کہ بالکل چاروں طرف سے ان کو ہٹا دیا جائے، بھگا دیا جائے، کھڑا ہیں. تو ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں آگے بڑھتا ہوں. مولانا ذکی صاحب ایک سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب گواہ مانگا گیا تو گواہ پیش کیا گیا، مگر آپ ہی نے ایک بات کہی تھی کہ حاکم نے کہا کہ کچھ، جب وہ کہا کہ حدیث کہ وہ ترکہ جو ہے وہ لوگوں کا ہو جاتا ہے اور میراث نہیں چھوڑتے ہیں. تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے قرآن کی آیت پیش کی یا آیتیں پیش کی؟ تو کون سی آیت اور کیوں پیش کی؟ میں مجموعی طور پر جو آپ نے سوال پوچھا ہے، میں اس کو تھوڑا سا اور وسیع کر کے، تھوڑا سا اس کے دائرے کو اور کشادہ کر کے بات کہوں کہ فدق سے متعلق جو سیدہ نے استدلال کیا ہے، جو آرگومنٹ پیش کیا ہے، اس کی 2 بنیادیں ہیں. اچھا. شہزادی نے اس فدق سے متعلق جو پہلی دلیلیں قائم کی ہیں پہلے گروہ کی، وہ دلیلیں ہیں جو آیتوں یا اس جیسی چیزوں یعنی نقل کے ذریعے سے ترتیب وار سیدہ نے بیان کیا، اور دوسری وہ دلیلیں ہیں کہ جو سیدہ نے عقل کے ذریعے بھی پیش کیا. اچھا. کہ اگر قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے ہو تو کم از کم عقل کی بات کو تو ایکسپٹ کرو.
یہ دو طرح کی دلیلیں ہیں جو سیدہ نے قائم کی ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. قرآن مجید کی 5 آیتوں کو سیدہ نے پیش کیا کہ 5 آیتوں کے ذریعے سے یہ بات سمجھو کہ کیا واقعی طور کے اوپر میرا اس فدق کے اوپر حق ہے یا نہیں ہے. جو سب سے پہلے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جو عقل کے ذریعے سے سیدہ نے استدلال پیش کیا ہے، ان میں سب سے پہلی بات یہ پیش کی کہ یہ بتاؤ کہ کوئی بھی انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی اولاد کو میراث ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ سامنے والے نے کہا ملتی ہے. کہ اگر میراث ملتی ہے تو پھر کیوں میں اپنے والد سے میراث نہ لوں جبکہ تم اپنے والد سے میراث لے رہے ہو؟ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا تھا، نام لیا، اس کے بعد فرمایا کہ افی کتاب اللہ ان یرث اباک ولا ارث ابی، کیا یہ اللہ کی کتاب میں ہے کہ تم تو اپنے والد سے میراث لو، میں اپنے والد سے میراث نہ لوں؟ اوہو سوال. یہ ایک جملہ بہت بڑا جملہ بن گیا اس دربار میں. کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کے سامنے جو بات کہی جا رہی ہے وہ قول پیغمبر کی شکل میں. سیدہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو قرآن سے جواب دو. اچھا، قرآن قرآن سے بتاؤ، قرآن مجید میں بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے والد سے میراث نہ لوں؟ بالکل سناٹا. لقد جئت شیئا فریدا، تم ایک ایسی بات لے کے آئے جو بالکل جھوٹی ہے. یعنی صراحت سے سیدہ نے اس دربار میں یہ بات کہی کہ تم جس حدیث کو پیش کر رہے وہ جعلی ہے. یہ جناب فاطمہ کہہ رہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ بات، بالکل جھوٹ ہے، سراسر غلط ہے. اچھا، دوسری حدیث، دوسرے جو عقلی دلیل پیش کی، سیدہ فرماتی ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْآنَ أَتَزْعَمُونَ أَنَّ لَا إِرْثَ لَنَا أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. دیکھیے اس زمانے میں اسلام کے آنے سے پہلے ایک طریقہ کار تھا دور جاہلیت کا کہ باپ کے انتقال پر بیٹوں کو تو میراث ملتی تھی، بیٹیوں کو میراث نہیں ملتی تھی. اسلام کے آنے کے بعد بیٹیوں کو بھی میراث ملنے لگی. سیدہ فرما رہی ہیں کہ یہ 25 سال 24 سال 23 سال میرے بابا نے جو تبلیغ کی، کیا تم اس تبلیغ کو ختم کر کے دور جاہلیت کی طرف پلٹ کے جانا چاہ رہے ہو؟ ظاہر وہی لگ رہا کہ اب تم باپ کی میراث سے بیٹی کو محروم کر رہے ہو. اور یہ وہ بات تھی کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدہ کیوں باغ فدق کا مطالبہ کرنے گئیں. دیکھیے سیدہ کو نہ مال کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اہل بیت اطہار بے نیاز ہیں. صحیح. لیکن کیوں دربار میں گئی جبکہ جانتی بھی تھی؟ یہ بھی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جانتی تھی پھر کیوں دربار میں مطالبہ کرنے کے لیے گئیں؟ ایک وجہ یہی ہے، سیدہ چاہتی تھیں کہ باغ فدق واپس نہ بھی ملے لیکن تاریخ اس بات کو لکھے کہ اپنے والد کی میراث لینے کے لیے بیٹی گئی، تاکہ قیامت تک اگر کوئی بیٹی اپنے میراث کے محروم ہونے پر اگر مطالبہ کرے تو یہ استدلال کیا جائے کہ جس طرح سے رسول کی بیٹی نے میراث مانگی مجھے بھی میراث ملنی چاہیے. صحیح. یعنی فدق کا مطالبہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ جس سے قیامت تک آنے والی بیٹیوں کو ان کے والد کی میراث میں شریک کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا کام سیدہ نے کیا. تیسری دلیل فرماتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم اگر مجھ کو، دیکھیے اسلام میں قانون ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کوئی جرم کرے، ایک ایسا جرم کہ جس کی بنا پر وہ اسلام سے خارج ہو جائے، تو باپ کی میراث سے محروم ہو جائے گا. یا العیاذ باللہ باپ کو قتل کر دے تو پھر نتیجے میں وہ میراث سے محروم ہو جائے گا. فرماتی افخصکم اللہ بآیت اخرج منہا ابی، کیا کوئی ایک ایسی آیت شریفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم کہو کہ میں اپنے والد کی میراث اس لیے نہیں لوں گی العیاذ باللہ کہ میں حق نہیں رکھتی؟ کوئی جواب نہیں. فرماتی کہ اولست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، کیا میں اور میرے والد ایک ملت کے نہیں ہیں، ایک مذہب ایک دین کے نہیں ہیں؟ والد کا دین کوئی اور، میرا دین العیاذ باللہ کوئی اور ہے کہ وہ بقیہ تو ان سے میراث لیں، میں میراث نہ لوں؟ کہیں سے کچھ چھوڑا نہیں. ساری میراث بٹ رہی تھی. حجرے بٹ رہے تھے، سامان بٹ رہا تھا، لیکن بیٹی کو میراث نہیں دی جا رہی. کیوں میراث نہیں چھوڑتے؟ یہ کہہ کے اس کے بعد فرماتی ہیں کہ کیا تم، بڑی عمدہ جملہ ہے. اچھا. ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومہ من ابی وابن عمی، کیا تم میں سے کوئی اس دربار میں بیٹھ کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے والد اور میرے شوہر وابن عمی، سیدہ معمولاً اپنے شوہر کو یعنی سرکار امیر المومنین کو ابن عم کہتی تھیں،
یہ عربوں کے درمیان ایک طریقہ کار تھا شوہر کو خطاب کرنے کا. جی جی ہاں. یعنی چچا کے بیٹے ابن عم کہتی تھی ہمیشہ سیدہ اپنے شوہر کو, امیر المومنین کو. فرماتی کیا اس بھرے دربار میں کوئی ایسا ہے کہ جو میرے والد اور میرے شوہر سے زیادہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ تو سارے لوگ خاموش تھے. سارا دربار سناٹے میں ہے کہ یقیناً جب پیغمبر اسلام تھے تو ان سے زیادہ کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا تھا, اور آج امیر المؤمنین سے زیادہ قرآن مجید کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور اس وقت سارے لوگ خاموش ہیں, اور خاموشی بتا رہی ہے کہ ہاں یہی سب قبول کر, کوئی نہیں سر اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم زیادہ قرآن سمجھتے, کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا, کوئی نہیں کہہ. اچھا, اس کے معنی آج تک بھی نہیں پیدا ہوا ہے, اور آج تک نہیں ہوا کہ کوئی کہہ دے کہ ہم علیہ السلام سے زیادہ قرآن سمجھتے تھے. جی, کوئی بھی دنیا میں امیر المومنین سے زیادہ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا. اچھا ٹھیک. اس کے بعد اب آئیے سیدہ عالمیان نے قرآن مجید کی آیتیں پیش کرنی شروع کی. فرماتی ہیں پہلی آیت وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ, جناب سلیمان نے جناب داؤد سے میراث لی. یہ میراث کون سی تھی؟ نبوت میراث نہیں بنتی, میراث ہمیشہ مال بنتا ہے. اس کے بعد فرماتی فَحَبَ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب, جناب زکریا کی دعا قرآن مجید کی. جناب سیدہ نے پیش کیا کہ جناب زکریا اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اولاد دے دے کہ جو میری میراث کا لینے والا بنے. میراث کیسی؟ اس کے معنی یہ کہ یہ میراث والد نبی ہونے کے باوجود اپنی اولاد کے لیے چھوڑ رہے ہیں. فرماتی ہیں قرآن مجید میں کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رشتہ دار جو قریب ہیں وہ بقیہ کی بنسبت زیادہ حق رکھتے ہیں مال کے لینے میں. چوتھی آیت پیش کرتی ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بیٹوں کو 2 برابر اور بیٹیوں کو ان کا آدھا, یہ جو حصہ ہے قرآن معین کر رہا ہے. جی, تو اگر قرآن مجید بیٹیوں کو حق دینے کی بات کہہ رہا ہے اور قرآن کی آیت کے مقابل اگر تم کوئی اور بات کرے تو آیت لے کے آؤ. اس کے بعد فرماتی ہیں قرآن مجید نے کہا کہ ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین وللاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب دنیا سے جانے لگو تو وصیت لکھ کر جاؤ, جی, تاکہ اس وصیت کی بنا پر تمہارا مال اولاد کے درمیان تقسیم ہو. میرے پاس میرے والد کی طرف سے دیا ہوا یہ باغ فدق کے لیے نوشتہ موجود ہے, اس کے مقابل کوئی نوشتہ لے کے آؤ. تمہارے پاس کوئی تحریر ہو تو لے کے آؤ. بار بار قرآن کا خود حوالہ بھی دے دیا شہزادی نے. یہ 5 آیتیں ایسی تھیں کہ جن 5 آیتوں کے بعد دربار میں سناٹا چھا گیا. دیکھیے میں پھر یہاں پہ وہ جو بات مولانا نے کہی اور ابھی آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا, یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے. جی, لیکن جب قرآن کی بارگاہ میں انسان اترتا ہے صحیح, تب یہ بات سمجھ میں آتی کہ قرآن کا سمجھنا اہل بیت اطہار کے بغیر ممکن نہیں ہے. صحیح. ورنہ وہ جو بات ابھی میں نے گزشتہ تقریر میں کہی تھی کہ خطاب کر کے کہا کہ کیا قرآن جانتے ہو, قرآن پڑھا ہے, ہاں یہ بڑا سخت جملہ تھا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تم تبھی قرآن سمجھو گے جب علی سے سنو گے, جب رسول سے سنو گے, جب آل رسول سے سنو گے. حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید کو وہی جانتے ہیں کہ من خوطب بہ, کہ جو قرآن مجید نے جن کو خطاب کیا ہے, جن کے گھر میں قرآن آیا ہے, ان سے بہتر قرآن مجید کون سمجھ سکتا ہے. جی حضور. اچھا ایک بات جو ہے آپ نے کل کے ایپیسوڈ میں درمیان گفتگو یہ بات کی تھی اور ایک حدیث پیش کیا تھا کہ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے میری بیٹی راضی, یعنی مفہوم یہی ہے کہ میری بیٹی جس سے یعنی فاطمہ جس سے راضی اس سے خدا راضی ہوں گے. تو اس فدق کا جب معاملہ آتا ہے تو اس میں یہ بات آتی ہے کہیں نہ کہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ان لوگوں سے ناراض ہو گئیں, کسی ایک کی طرف نہیں بلکہ ان لوگوں سے ناراض ہو گئیں اور اس ناراضگی کو لے کر کے اپنے گھر پہ چلی آئیں. جبکہ آج کے لوگ یعنی ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور دیکھا بھی یہ کہتے ہوئے کہ اس ناراضگی کو یہ بالخصوص جو اہل بیت کے چاہنے والے لوگ ہیں اس کو اس حدیث سے جوڑ دیتے ہیں, جبکہ وہ تو ایک مینجمنٹ تھا, ایک حکومتی معاملہ تھا, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو کیا ایسا واقعی نہیں ہے؟ کہ یہ جو بات ہے یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے. میں نے آج یہ حدیث دیکھی, یہ حدیث ہے عجیب ہے جی, کہ الویل کل الویل, الویل, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الویل کل الویل. کس کے لیے ہے؟
لمن اغضب ابنتی فاطمہ، 100% جہنم ملے گا اس کو جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا. ناراض کیا، جی اچھا، اسی کے مقابل میں ہے پیغمبر نے فرمایا. اور ایک طرف یہ فرمایا ویل کل الویل، جی، جس نے میری بیٹی کو، دوسری طرف فرمایا کہ سب سے بڑی کامیابی انسان کے لیے ہے کہ میری بیٹی کو راضی کر. اللہ اکبر، یہ واقعہ، اللہ اکبر، یہ بہت عجیب بات ہے کہ پیغمبر یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ الویل کل الویل، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں خدا کی قسم اگر انسان عظیم کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو سوائے میری بیٹی کی خوشنودی کے اور کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا. میرے لحاظ سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ آج بھی رنجیدہ ہیں اور ناراض ہیں. اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر آج کے زمانے کی بات کروں تو ان لوگوں سے بھی ناراض ہوں گے جنہوں نے ان کی قبر کو ویران کیا اور جو اس پہ راضی ہیں. بالکل بالکل، اچھا ٹھیک، بالکل ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی دیکھیے کسی کو آج جس کی اتنی عظمت ہو اس کے اصل نام و نشان مٹا دینا چاہتے ہیں، تو کس کے نام و نشان زندہ رکھنا چاہتے ہیں آپ میرا بھائی؟ کس کا؟ جی، ہاں، اگر قبر ہی مٹانا ہے تو رسول کی بھی تو قبر ہے. یہ بات بہت عجیب سی ہے کہ آپ جو ہے اسلام کے آثار مٹانے میں اور آثار زندہ کرنے میں کون سا کام آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آیا اسلام کے آثار مٹانا چاہتے ہیں؟ جی. آیا ان نشانیوں کو مٹانا چاہتے ہیں؟ آج صحابہ مسلمان بہت کر رہے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور ہم سے زیادہ نہیں کسی نہیں مانتے، لیکن کیا کوئی صحابی پیغمبر کی بیٹی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ایک طرف صحابہ کی قبر ڈھائی گئی، وہ بھی جرم عظیم ہے، بالکل ہے، لیکن اس سے بڑا جرم عظیم ہے کہ اس نے پیغمبر کی بیٹی کی قبر کو ڈھا دیا، نشان مٹانے کی کوشش کی. اور آج بھی لوگ واقعی مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا جو ہے المیہ ہے کہ اگر وہ جا کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی قبر کی عبادت نہیں کرتا میرے بھائی، کوئی نہیں کرتا. آج خود پیغمبر کی ہے کہ جاؤ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، اور آپ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے. کیا یہی اسلام ہے؟ صحیح بات ہے، ہٹا دیا تھا فوراً. وہاں کچھ گالیاں دی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے. اور شاید ہم نے یہ بھی سنا کہ اسی شہزادی نے کہا تھا اپنے شوہر سے کہ میری قبر پہ قرآن پڑھنے آئیے گا. ہم لوگوں کو نہیں پڑھنے دیا جاتا وہاں پہ، بالکل نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے. اور یہ واقعی عظیم یہ بھی ایک جرم ہے جو بی بی کے حق میں. صحیح. جی حضور آپ کچھ کہنا ہے؟ جی، میں صحیح بخاری کتاب الخمس حدیث نمبر 2862 صحیح بخاری سے. اچھا جی، پوری روایت میں پڑھ دیتا ہوں، البتہ بیچ میں بعض لفظی نہیں پڑھ رہا ہوں میں. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی عروہ بن زبیر. یہاں پہ ایک نام ہے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا. جی. اخبرت ہو، وہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین نے مجھ سے بتایا. کیا؟ ان فاطمہ علیہ السلام. صحیح بخاری میں جناب سید عالمیان کے لیے علیہ السلام لکھا ہے، جی، کہ اللہ کی سلامتی ہو ان پر. ایک بات ٹھیک ہے. ان فاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ سألت فلان، جناب رسالت مآب کی بیٹی نے کسی ایک سے جو اس وقت حاکم تھا مطالبہ کیا بعد وفات رسول اللہ کی وفات کے بعد ان یقسم لہا میراثہا، کہ وہ تقسیم کرے جو رسالت مآب نے چھوڑا ہے اس میں سے ان کو بھی دے. ما ترک رسول اللہ ما آفا اللہ علیہ، کہ جو چیزیں رسول مقبول چھوڑ کے گئے. فقال لہا فلان، یہاں پہ اس حاکم کا نام ہے. ان رسول اللہ قال ما ترکناہ صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ سب صدقہ ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے. اچھا. فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ، فغضبت، جناب سیدہ اس انکار کرنے والے سے ناراض ہوں. یا اللہ. اس کے بعد جملہ خود مکمل کیا ہے. جی. فہجرت فلان، چھوڑ کے چلی آئیں کہ جاؤ تم تمہارے حوالے. فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، جب تک دنیا میں باحیات رہیں ناراض رہیں. اللہ. تو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ناراضگی اور وہ ناراضگی دو الگ الگ ناراضگیاں ہیں، تو یہ کون سی ناراضگی ہے کہ جس میں زندگی بھر راضی نہیں ہوئی؟ یعنی پھر سے میں وہ دہراؤں حضور کی حدیث کی، جس سے میری بیٹی ناراض
اس سے اللہ ناراض کی. جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذاب مہین. قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 57 کہ جو اللہ کو, اللہ کے رسول کو اذیت دے اس پر اللہ, یہ قرآن کہہ رہا ہے, اس پر ان سب پہ اللہ کی لعنت, اور کہاں, دنیا میں بھی وفی الآخرہ, آخرت میں بھی لعنت ہے, اور ان کے لیے بہت شدید عذاب تیار کیا گیا ہے. تو یہ بات واضح ہے کہ سید عالمیان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی, اور اللہ کی ناراضگی انسان کے لیے نہایت درجہ سخت ہے. لہذا گھاٹے کی کچھ نہیں ہے. لہٰذا اس باب میں بھی کوشش کرتے ہوئے توجہ دینی چاہیے. چلیے آقا, بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اپنے ناظرین کی خدمت میں بہت افسوس کے ساتھ ہم یہ بات اب کہنے جا رہے ہیں کہ ان باتوں کو جو آپ نے سنا ہے, ذرا سا اس پہ کوشش کیجئے گا, کیونکہ کبھی کبھی اکثر یہ ہوتا ہے, اکثر خود یہ ہمارے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ, کہ بچپن سے جو بات ہم سنتے آ رہے تھے کسی کے لیے بھی کہ یہ فلاں ایسے ہیں, فلاں ایسے ہیں, فلاں ایسے ہیں, اگر انہی کے بارے میں کوئی کہے کہ نہیں یہ ان کے بارے میں ہے, تو پھر کبھی کبھی ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو بچپن سے سنتے یہ چلے آ رہے تھے. مگر یہ جو باتیں ہیں یہ سب تاریخ ہے, فیکٹ ہے, حقیقت ہے, ہسٹری ہے, جو کہ کتابوں میں موجود ہے, اور ہم انہی کتابوں کی, انہی تحریروں کی وجہ سے آج ہم بہت سے عمل کر رہے ہیں, بہت سی باتیں یعنی ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. تو ان باتوں کو بھی آپ نے جب کہ سنا ہے تو سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے, اور یقین میں اور اضافہ کرنا ہے تو الحمدللہ آپ, میں جانتا ہوں کہ آپ کتابوں میں دلچسپی, اور پھر آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ بہت سی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں الگ الگ ویب سائٹ پر جا کر کے. ابھی یہ گفتگو تمام نہیں ہوئی ہے, انشاءاللہ کل کا ایپیسوڈ جو ہوگا وہ اپنے آپ میں بہت اہم ہوگا, اس لیے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں ان کی ہی گفتگو کو, یعنی ایک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جو گفتگو ہے, اب انہوں نے کیا خطبہ دیا ہے, کیا کہا ہے, وہ باتیں انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے, تو انتظار کیجیے گا. فی الحال اجازت, والسلام, خدا حافظ.